انسانی تاریخ میں کچھ قومیں اپنی طاقت کی وجہ سے تباہ ہوئیں اور کچھ اپنی بے حیائی کی وجہ سے، لیکن آج ہم جس قوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کے سب سے کامیاب تاجر یعنی ٹریڈرز اور بزنس مین تھے۔ یہ ذکر ہے مدین والوں کا، جو قوم لوط کے قریب ہی آباد تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ دولت اور ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے بازار ہمیشہ بھرے رہتے تھے، لیکن دوستو، دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں ایک ایسی برائی جنم لے چکی تھی جو آج بھی ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب دیتے تو کم دیتے اور جب لیتے تو پورا لیتے۔ ان کا یہ جرم اتنا بڑھ گیا کہ اللہ نے انہیں تاریخ کا سب سے انوکھا عذاب دیا، ایک ایسا بادل جو سایہ دینے آیا تھا مگر آگ برسا کر چلا گیا۔ جب ان کی بددیانتی اور ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے انہی کے قبیلے میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کے مقرر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ بہت فصیح اور نرم گفتگو کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر انہیں سمجھاتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ آپ انہیں سمجھاتے کہ یہ تھوڑا سا نفع تمہاری آخرت تباہ کر دے گا، لیکن دولت کے نشے میں چور سردار ان کا مذاق اڑاتے۔ قوم کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں؟ ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں، تمہیں اس سے کیا؟ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کمزور سمجھا اور دھمکی دی، اگر تمہارا قبیلہ ہمارے بیچ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ ان کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ وہ اپنے ہی منہ سے اپنے لیے عذاب مانگ رہے تھے۔ جب حجت پوری ہو گئی تو شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی بستی سے نکل گئے۔ اللہ کا عذاب 3 مرحلوں یعنی سٹیجز میں آیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اس بستی پر شدید گرمی مسلط کر دی۔ 7 دن تک ہوا رک گئی، سورج آگ برسانے لگا۔ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ ان کے محلوں کے اندر پانی کھولنے لگا۔ لوگ سائے کی تلاش میں دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے، لیکن دیواریں بھی توے کی طرح گرم تھیں۔ وہ گھبرا کر بستی سے باہر جنگل اور میدان کی طرف بھاگے کہ شاید وہاں کچھ سکون مل جائے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خود اپنی موت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جب وہ بستی سے باہر میدان میں جمع ہو گئے تو آسمان پر ایک گہرا سیاہ بادل نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ اٹھے، بادل آ گیا، اب ہمیں ٹھنڈک ملے گی۔ وہ سب کے سب اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے تاکہ سائے میں جگہ مل سکے۔ جب سارے مجرم وہاں اکٹھے ہو گئے تو اچانک اس بادل کا رنگ بدلا۔ وہ اندر سے سرخ ہو گیا اور پھر اس بادل نے پانی کے بجائے آگ اور چنگاریاں برسانا شروع کر دیں۔ قرآن اسے یوم ذلہ یعنی سایوں والے دن کا عذاب کہتا ہے۔ زمین لرز اٹھی اور ایک ہولناک چنگھاڑ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ صبح ہوئی تو وہ سب اپنے گھروں اور میدان میں اس طرح اوندھے من پڑے تھے جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ ان کی دولت، ان کے بازار اور ان کے ناپ تول کے پیمانے سب راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ دوستو، قوم شعیب کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کاروبار میں دھوکہ اور ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ یہ صرف معاشی جرم نہیں بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بددیانتی سے محفوظ رکھے، آمین۔